عامر صاحب پاکستان کی سیاست کے اوپر بات کریں گے، مگر جو موسٹ امپورٹنٹ اس وقت چیز ہے جس میں دنیا ہمیں مصروف نظر آتی ہے، اپنے معاملات کو پس پشت رکھتے ہوئے آگے جاتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ہمارے سامنے شام کی صورتحال ہے۔ جی بہت اچھا کیا کہ آپ نے شروعات یہاں سے کی، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، ایک تناظر میں دیکھیں خطے کی یا دنیا بھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کوئی اس طرح کی آئیلینڈ نیشن نہیں ہے کہ ہم کٹ آف ان سے رہ جائیں، اور یہ ہمارے خطے میں ہی ہو رہا ہے۔ ہم بہرحال لارجر مڈل ایسٹ کا حصہ ہی ہیں، اور اسلامی دنیا کے اندر جب ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہمارے پہ بھی آتے ہیں، اور چونکہ ہم بڑی سیاسی طور پہ اور اقتصادی طور پہ اس وقت ولنریبل بھی ہیں، تو کوئی بھی اگر خطے کے اندر تنازع بڑھتا ہے، لڑائی بڑھتی ہے، ٹینشن بڑھتی ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں ہم اس سے بچنا ہمارے لیے مشکل کام ہے، تو اس لیے مزید ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ شام کے اندر جو یہ تبدیلی آئی، آپ دیکھیں 50 سال کا اس خاندان کا جمود جو ہے یہ ٹوٹا ہے، اور 61 سال سے آپ یہ کہہ لیں کہ بات پارٹی کی وہاں پہ حکمرانی تھی، اور یہ وہاں پہ بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے۔ پہلے ہی وہاں پہ فلسطین اور اسرائیل کی ایک جنگ جاری ہے، پھر ایران اور اسرائیل کی درمیان میں گولہ باری ہوتی رہی ہے، اور یہ جنگ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا مشکل ہے۔ لوگوں نے یہ دیکھنا کہ جی یہ کیا، یہ کوئی انقلاب آ گیا ہے کہ شام کے عوام کی کوئی فتح ہوئی ہے، یا یہ وہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کا اور ترکی کا لائی ہوئی رجیم چینج تھی، جس سے کہ رولنگ پارٹی کو جو ہے بشر الاسد کی حکومت، خاندان کی حکومت کی تبدیلی کی گئی ہے۔ تو یہ بالکل دونوں کا تناظر ڈیفرنٹ ہے۔ یہ آنے والے حالات بھی بتائیں گے کہ کیا یہ آپ 10 سال سے یہ سول وار کا سلسلہ بہرحال وہاں پہ چل رہا تھا، سو یہ اس کو جو لیڈ تو کر رہے تھے آیت التحریر الشام جو ہے HTS جسے کہا جاتا ہے، ابو محمد الجولانی صاحب، مگر یہ ان کا وہ لیڈ کر رہے تھے، مگر ان کے ساتھ تمام فیکشنز کو انہوں نے ملا لیا تھا، اور یہ 50 سال کا وہ جو پریشر تھا، دباؤ تھا، ایک بڑی روتھلیس قسم کی، بڑی شفاق قسم کی یہ رجیم تھی۔ پہلے افضل الاسد صاحب، پھر ان کے بیٹے جو ہے کوارٹر آف اے سینچری سے بشر الاسد وہ تھے، تو وہ ایک گھٹن کا بھی ایک ان کے ساتھ تمام وہ فورسز مل گئیں، اور آخر میں یہ اتنی طاقتور جو 50 سال سے یہ خاندان یہ حکومت کر رہا تھا، وہ جس طرح طالبان افغانستان میں آئے تھے تو 11 دن کے اندر جو ہے نا تقریباً وہ ایک دم سے ختم ہو گیا، بالکل پانی کا بلبلہ نکلا، اور وہ ملتی جلتی چیزیں ہی ہیں افغانستان کے طالبان کا جس طرح ٹیک اوور تھا، یہ بالکل اسی طرح ہی انہوں نے پہلے 11 دنوں کے اندر ہی آپ دیکھیں ایک دم وہ شروع ہوئے ہیں کرد علاقوں سے، اور انہوں نے ارد گرد دمشق جو ہے گھیراؤ کیا ہے، اور آخر میں ایک دم سے ان کی فوجوں نے ہتھیار پھینک دیے، اور بشر الاسد صاحب جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ بتائے جا رہے ہیں کہ ان کو روس میں پناہ دے دی گئی ہے، پریزیڈنٹ پیوٹن نے ان کو پناہ ان کی اپروو کر دی، اور وہ وہاں اور ان کا خاندان موجود ہے۔ اب اس کے اندر جو امیجیٹلی فوری طور پہ اس کے دیکھنے ہوں گے آنے والے دنوں میں اس کے کیا خطے کے اوپر، مڈل ایسٹ کے اوپر، اسلامی دنیا کے اوپر، اور دنیا بھر کے جو یہ ٹینشن دو تین کیمپوں کی اس پہ کیا اثر پڑتے ہیں۔ فوری طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر جو فاتح ہوئے ہیں سب سے زیادہ تو ٹرکی ہے، کیونکہ ٹرکی اس کو ان کے ساتھ بارڈر جو ہے کرد علاقوں کا لگتا ہے، اور ان کے یہاں بے تحاشا ریفیوجیز بھی ہیں، اور ان کو خطرہ رہتا ہے کہ علیحدگی پسند جب بھی بڑھتے ہیں وہاں پہ ترکی میں تو ان کے لیے ایگزسٹانشلسٹ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے ہم اپنے بارڈر کے ایریا میں شمولیت کریں۔ مگر یہ اتفاق نہیں تھا کہ اس کے پیچھے آف کورس جو ہے یہ جولانی صاحب پہلے القاعدہ سے منسلک تھے، بعد میں پھر یہ انہوں نے علیحدگی کر لی، ابھی انہوں نے یہ جو گروپ بنایا تھا 8 سال قید کاٹ کے امریکہ کی آئے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ، اسرائیل کی ٹیسٹ رسول کے ساتھ، اور ترکی کا بھی یہ فتح ہے بہت بڑی، سعودی بھی فتح ہے، اور یہ جو اس وقت شکست ہے
وہ اس کے اندر جو ہے ایران کی ہے، روس کی ہے، حزب اللہ کی ہے اور فلسطین کی بھی ہے. لیکن عامر صاحب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں تو بہت سارے لوگوں کا یا تجزیہ کاروں کا جو انٹرنیشنل اس چیز کو واچ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتا ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں یہ ساری صورتحال چلے گی، گولان کی پہاڑیاں، بفر زون پر قبضہ، اس کے بعد وہاں پر جا کر ایک اسپیچ، یہ ساری چیزیں تو اس کے مفاد میں چلی گئی. اسرائیل کے حوالے سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا یہ جولانی صاحب نے کہ ہماری اسرائیل سے کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ وی لو اسرائیل، اس طرح کی تھی. مگر ابھی میں دیکھ رہا تھا متضاد سی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اپنے گروپس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ فلسطین کا نہیں ہے. مگر بہرحال اس سے یہ حزب اللہ کا یہ بیک اپ تھا، ایران کا بھی یہ بیک اپ تھا، سیریا اور روس یہ گروپ تھا، ایک گروپنگ تھی علاقائی، تو اس کو نقصان تو پہنچا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کے کس طرح سے انفولڈ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا شام جو ہے اپنی عظمت اس کے ذریعے تلاش کر لے گا. 10 سال کی خانہ جنگی اور 50 سال کا یہ جو ایک جبر کا ماحول تھا، کیا وہ عظیم ملک دوبارا ایک بن پائے گا، طاقتور ہوگا، تعمیر نو ہو پائے گی. ابھی تک اچھی مثبت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ قتل و غارت نہیں کیے گیا. جو بھی یہ گروپ جو ہے تحریر والے، HTS والے، ان کے جولانی نے بھی انہوں نے خاص طور پہ یہ اعلانات کیے ہیں کہ لوگوں پہ، سویلینز پہ حملے نہ کیے جائیں، اور پرانے ہی ریٹین کیے ہیں. پرائم منسٹر جو پہلے تھے بشر الاسد کے، ان کو ہی ریٹین کیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پیسفل ٹرانسفر آف پاور کریں گے. سو ابھی تک یہ ہے، مگر اس سے پوری ایکویشن جو ہے علاقے کی وہ بدل جاتی ہے، کیونکہ ساتھ میں فلسطین کا معاملہ بھی چل رہا ہے، لیبنن کے اندر بھی جنگ جاری ہے. تو یہ کیا ایکویشن کہاں بدلتی ہے، کیسے اس کے انفولڈ کرے گی، اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. ہمارے لیے بھی بڑا ضروری ہے. ہم بہرحال گو کہ اپنی واحد اسلامک نیوکلیئر کنٹری ہونے کے باوجود جو ہے اسلامی دنیا میں جس طرح ہمارا ایک روب یا کوئی ایک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. مجھے سوال دے دینے دیجیے آپ کو عامر صاحب. یہ جو آپ نے بات کی ہے، آپ کا ماشاءاللہ اتنا بہترین اور طویل تجزیے کے اندر جو آپ نے یہ پوری صورتحال کو بیان کیا ہے، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آپ کی اس پوری گفتگو میں پاکستان نہیں تھا. پاکستان اس میں آنا نہیں چاہ رہا، اس میں کوئی سامنے کیوں نہیں آ رہا پاکستانی سچویشن کو لے کے؟ میں چاہوں گا اگر کچھ دیر میں ہمارے ساتھ وہ پاکستان کا ہمیں جو ہے اتنی امپورٹنٹ، آپ دیکھیں تمام ہی امپورٹنٹ ملک جو ہے اسلامک دنیا کے، اس کے اندر ہم اچھی بات ہے کہ ہم بچے ہوئے بھی ہیں. آپ دیکھیں یہ پورا مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں میں سول وار رہی، افغانستان میں رہی، اور ہم ابھی تک جو ہیں ہمارے برے حالات ہیں، اقتصادی اور سیاسی طور پہ عدم استحکام ہے. پر ہم کم از کم اس طرح کی ہمارے یہاں ملیٹنسی کے مسائل ہیں، مگر ہمارے یہاں کم از کم کوئی سول وار نہیں ہے، اس طرح کا بھی نہیں ہے، اور شکر ہم بچے ہوئے ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اس کے اندر جو ہیں، جو پاکستان میں جو ہمارا جو اندرونی جو بحران چل رہا ہے، اس کے اندر آج کے فار ایگزامپل 2 بڑے واقعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ نرم گرم ان کی پالیسی چلتی رہتی ہے. تو ایک طرف تو انہوں نے سول نافرمانی کی کال دے دی ہے، مگر وہ پھر کہتے ہیں کہ بھی اس کی ڈیٹ نہیں ہے، وہ عمران خان جو ہے ڈیٹ دیں گے، ان سے یہ اعلان کروایا جائے گا. اور ساتھ میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، اور یہ عمر ایوب صاحب دکھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی چاہے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، کسی سے بھی بات چیت لیے، انسان ہوں چاہے فرشتے ہوں، آپ ساروں سے ہی بات چیت کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کوئی یہ ان کی اگر یہ مان گئے ہیں تو دوسرا کوئی انٹرسٹڈ ہے یا نہیں. مگر کچھ نہ کچھ، کیا سوال یہ ہے کہ کیا کچھ پنپ رہا ہے، کیا کچھ بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے ابتدائی واڈا صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ دکھائی ہے کہ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سمیت سب کا مینڈیٹ ہے، سب کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. کیا یہ گفتگو، یہ جتنے عرصے سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور یہ ماحول اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ جس طرح کوئی پیچ اپ ہونے والا ہے، وہ پیچ اپ کی کیا حیت کیا ہوگی، کیا کوئی نیشنل گورنمنٹ ہوگی، کیا پی ٹی آئی اس کا حصہ ہوگا، کیا جو ہے شہباز شریف ایزیلی مان جائیں گے کہ وہ پیچھے سٹیپ بیک کر جائیں گے، کیا صرف یہ کیا جو صرف پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیوں کو گورنمنٹ میں شامل کر کے ہی وہ نیشنل گورنمنٹ کیا ہوگا. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. بس دعا یہ ہے کہ یہ کچھ پرامن ہی رہے، تاکہ یہ جو میں نے ابھی شام کا نظارہ پیش کیا ہے، اور یہ ہمارے بارڈر تک ایران ہے، اور ایران ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، افغانستان ڈائریکٹلی انوالو ہے، تو اس لیے ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے اور رکھنی بھی چاہیے.